بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم شعبان کی 15ویں شب نصف شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، تو لہذا یہ شب برات، اس کا ایک نام لیلۃ القدر بھی ہے، تو لہذا شب برات جسے لیلہ مبارکہ قرآن نے کہا، تو اس بابرکت رات کی اہمیت کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شب برات عبادت میں گزارنے کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ، اور لیلۃ القدر عمر بھر کے، لیلۃ القدر سے مراد یہاں پر شعبان کی 15ویں شب ہے، عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے، وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ صف ماتم اٹھے، خالی ہو زنداں، ٹوٹے زنجیریں، گناہ گارو چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ اے عاشقان رسول، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ صد شکر خدایا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا، جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ذکر و دعا میں گزارے، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ قبروں کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جنتی ابن جنتی نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شب برات کے 3 حصے فرماتے، 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک
پاک پڑھتے، ایک تہائی حصے میں توبہ و استغفار کرتے، اور آخری تہائی حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نفس شعبان یعنی شب براءت کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو سلگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی بات کی تائید کرتے اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ کوئی بدعت یعنی برا کام نہیں۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، شب براءت میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، شب براءت میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین سے ثابت ہے کہ وہ اس رات بطور عاجزی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فامحہ واکتبنا سعداء وان کنت کتبتنا سعداء فاثبتنا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک الکتاب۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ، بے شک جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ناظرین کرام، مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب براءت کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھیں۔ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھیں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کریں، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارات قبور کرے۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا، بگڑی قسمت سنور جائے گی، ہو نظر سوئے لوح و قلم تاجدار حرم۔ ناظرین محترم، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو آپ خود بھی شب برات کو عبادت میں گزاریے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس حوالے سے یہ آگاہی دیجیے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو شب برات میں خوب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو اللہ کریم مغفرت کی خیرات عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔